لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم خیران عزیزان السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا درس جو ہے وہ درس احکام مسائل ہے۔ ہم اب تک درس جس طرح سے پڑھتے ہوئے چلے آ رہے تھے، آج ہم جو ہے وہ آج کا درس جو ہمارا ہے وہ احکام طہارت ہے کہ پاکیزگی کس سے ہوتی ہے، کس طرح سے ہوتی ہے، کس طرح سے ہوتی ہے جو مثلاً پانی ہے جو مطہرات میں سے ہے، جو طہارت کرتا ہے، پاک کرتا ہے چیزوں کو، وہ پانی کی قسمیں کتنی ہیں، کون کون سے طریقے کے پانی ہوتے ہیں، کن پانی سے پاکیزہ طہارت ہو سکتی ہے، کن پانی سے نہیں ہو سکتی، تو یہ ساری چیزوں کی بحث ہم یہاں پر آج پڑھیں گے۔ خوب، پانی جو ہے ایک ایسی بیسک نیڈ ہے انسان کی، ایک ایسی جو ہے وہ انسان کی ایک ایسی ضرورت ہے، چاہے حیوانات ہوں، چاہے انسان ہو، چاہے نباتات ہوں، مثلا پیڑ پودے، یہ ساری چیزوں کے بھی کیا ہے، انسان نیڈ ہوتی ہے پانی کی۔ اس کے بنا نہ انسان جی سکتا ہے، نہ حیوانات رہ سکتے ہیں، اور نہ پیڑ پودے وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں زمین، یہ سب جو ہیں وہ رشد نما نہیں کر سکتی ہیں۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ پانی جو ہے ایک بیسک نیڈ ہے جس کے بنا زندگی کرنا دشوار ہے۔ خوب، امام علی علیہ السلام جو ہے پانی کو دیکھتے تھے جب بھی، جو فرماتے تھے الحمدللہ الذی جعل الماء طہورا ولم یجعل لہ نجسا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے پانی کو طاہر و مطہر بنا دیا اور اسے نجس نہیں بنایا ہے۔ خوب، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہوتا ہے کہ اللہ نے مٹی کو اس طرح سے پاک کنندہ بنایا ہے جس طرح سے پانی کو پاک بنایا، اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جب تک نجاست کا یقین نہ ہو جائے تب تک ہر قسم کا پانی کیا ہو جاتا ہے، پاک رہتا ہے۔ یعنی اگر کسی پانی کے لیے ہم ڈاؤٹ فل ہے، ہمیں شک ہے، تب بھی وہ پانی کیا ہے، حکم پاکیزگی رکھتا ہے، وہ نجس نہیں ہوتا۔ خوب، اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جب تک نجاست کا یقین نہ ہو جائے تب تک ہر قسم کا پانی مطلب امام نے فرمایا پاک ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے حضرت امام جعفر صادق سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پانی سب نجس چیزوں کو پاک کرتا ہے، لیکن اگر پانی خود نجس ہو جائے تو اسے پاک نہیں کیا جا سکتا۔ خوب، یعنی پاکیز جو ہر چیز کو طاہر کرتا ہے، پانی ہر چیز کو پاک کرتا ہے، وہ خود تو پاک کرتا ہے، لیکن اگر وہ نجس ہو جائے تو پھر وہ پاک نہیں ہوتا۔ پھر جو ہے شیخ الطائفہ جناب شیخ طوسی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا یہ حال تھا کہ اگر کسی کے جسم پر پیشاب کا قطرہ پڑ جاتا تھا تو وہ قینچیوں سے اپنے نجس گوشت کو کاٹتے تھے، اور اس طرح سے اگر کپڑا نجس ہو جاتا تھا تو اسے بھی کاٹا جاتا، لیکن اللہ نے امت محمدیہ کے لیے یہ شرف بخشا کہ پانی کو پاک کنندہ بنایا ہے۔ اب دیکھو تم کیسے شکر گزار بنتے ہو۔ کتاب مسائل الشریعہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، چون ہر زمانے میں ہر قوم میں جو ہے وہ کیا ہوتا تھا، مثلا جو احکامات وغیرہ ہوا کرتے تھے وہ الگ الگ ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ہر زمانے میں احکامات وغیرہ الگ ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل کے جو قانون و قوانین تھے، جو کنڈیشنز تھی زندگی کرنے کی، وہ کچھ اس طرح تھی کہ بنی اسرائیل کے اگر کوئی اعضاء یعنی بدن کو کوئی حصہ اگر نجس ہو جاتا تھا تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، اس حصے کو ہی کاٹ کے الگ کر دیتے تھے۔ یعنی ان کی پاکیزگی کا طریقہ یہی تھا، ان کے احکام کی شریعت یہی تھی۔ لیکن خدا نے جو رحمت للعالمین کو ہمارے رحمت بنایا، ان کی امت کے لیے خداوند عالم نے یہ چیز نہیں رکھی، بلکہ پانی کو طاہر بنا دیا، ہمارے لیے طاہر بنا دیا کہ وہ کیا ہے، مطہرات میں آ گیا۔
اور ہمارے لیے یعنی پانی پاک کنندے ہو گیا کہ ہم ایزیلی اس سے کیا کر سکتے ہیں، اپنی نجس چیز کو پاک کر سکتے ہیں. خوب. اب اس لیے کہ جو یہ شرف بخشا گیا ہے امت محمدیہ کے لیے، یہ واقعاً ایک خصوصی شرف ہے جو کسی امت کو نہیں ملا، بلکہ صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اللہ نے بخشا ہے. اب انسان کی یہ فطرت کیا گوارا کرتی ہے کہ انسان کتنا شکر ادا کرتا ہے. اب جو ہے اقسام پانی کیا ہیں؟ پانی کے کچھ اقسام ہیں، وہ ایک دو طرح کے ہوتے ہیں، آب مطلق اور آب مضاف. مضاف پانی کیا ہوتا ہے؟ یعنی خود تو پاک ہوتا ہے لیکن کسی اور چیز کو پاک نہیں کرتا، ٹھیک ہے. اور مطلق پانی خود بھی پاک ہوتا ہے اور دوسری چیزوں کو بھی کیا کرتا ہے؟ پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. پانی یا مطلق ہوتا ہے یا مضاف ہوتا ہے، یعنی دو ہی کنڈیشن ہوتی ہے، یا تو مطلق یعنی بالکل پیور پانی، اور ایک مضاف پانی جس کو ملاوٹی کہیں. ملاوٹی کیسا پانی؟ یعنی پاک تو ہوتا ہے، مثلا جوس وغیرہ، اگر آپ مثلا کسی بھی چیز کا شربت لے لیں تو وہ مضاف ہوتا ہے، یعنی پیور چیز ہوتی ہے، وہ پیور پانی نہیں ہوتا، لیکن وہ خود پاک ہوتا ہے. لیکن وہ خود پاک ہوتا ہے لیکن کیا ہے؟ وہ پاک دوسری چیزوں کو نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ مضاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیسے مضاف وہ پانی ہے جو کسی چیز سے حاصل کیا جائے، مثلا جیسے میں نے بتایا کسی بھی چیز کا، مثلا تربوز کا پانی یعنی جو جوس ہے اس کے، انار کا پانی، انگور کا پانی، گلاب کا عرق، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ مضاف میں آتی ہیں. مضاف کہتے ہیں اسے جو دوسری چیز کو آلودہ ہو، مثلا گدلا پانی جو اس حد تک مٹیالہ ہو کہ پھر اسے پانی نہ کہا جا سکے، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مضاف میں آتی ہیں. ان کے علاوہ جو پانی ہے یعنی جو مطلق کہتے ہیں، اس کے 5 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی مطلق پانی کی 5 قسمیں ہوتی ہیں. خوب. سب سے پہلی جو قسم ہے وہ قر پانی، دوسرا قلیل پانی، تیسری جاری پانی، چوتھا بارش کا پانی، کنویں کا پانی. قر پانی کسے کہتے ہیں؟ یعنی مقدار قر پانی پہچاننے کی یہ ہے کہ قر پانی کی جو مقدار ہوتی ہے، ظرف کی جو مساحت ہوتی ہے، یعنی ظرف کی مساحت کے لحاظ سے 36. خوب. تو یہ جو مساحت یعنی جو اس کی ایک میجر کرنے کی جو لحاظ سے 36 بالشت ہے، جو تقریباً 384 لیٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور متعارف بالشت تقریباً کیا ہے؟ 22 سینٹی میٹر ہوتا ہے. مسئلہ نمبر 15 یہ کہ اگر کوئی چیز عین نجس ہو، مثلا پیشاب یا خون، یا وہ چیز جو نجس ہو گئی ہو، جیسے کہ نجس لباس ایسے پانی میں گر جائے جس کی مقدار ایک قر کے برابر ہو اور اس کے نتیجے میں نجاست کی بو، اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ نجاست کی بو، رنگ، ذائقہ پانی میں صراحت کر جائے تو پانی نجس ہو جائے گا. لیکن اگر کسی ایسی کوئی تبدیلی واقع نہ ہو تو نجس نہیں ہوگا. یعنی وہ چیزیں مثلا اگر عین نجاست کوئی یا کوئی نجس چیز، مثلا خون وغیرہ، پیشاب وغیرہ، یہ سب عین نجاست یعنی خود نجس ہیں یہ چیزیں، خوب، جو کبھی پاک نہیں ہوتی ہیں. خوب. جیسے کہ نجس لباس ہو یا پانی میں گر جائے، یعنی اگر کوئی قر پانی میں یہ سب چیزیں اگر حائل ہو جاتی ہیں تو تب تک وہ نجس نہیں ہوگا پانی جب تک اس کا رنگ، بو، ذائقہ تبدیل نہ ہو جائے. یعنی تینوں کنڈیشنز ہونی چاہیے، یعنی رنگ بھی بدلے، بو بھی ہو اس کی بدل جائے، اور ذائقہ بھی بدل جائے. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز یعنی رنگ بدل گیا، بو اور ذائقہ نہیں آ رہا ہے، نارمل ہے، تو وہ نجس نہیں ہوگا. مسئلہ نمبر 16 اگر ایسے پانی کی بو، رنگ یا ذائقہ جس کی مقدار ایک قر کے برابر ہو نجاست کے علاوہ کسی اور چیز سے تبدیل ہو جائے تو وہ پانی نجس نہیں ہوگا. خوب. وہی چیز جو میں نے بتائی کہ پانی کی جو بو ہے، رنگ یا ذائقہ اگر مقدار قر کے برابر ہو، یعنی نجاست کے علاوہ کسی اور چیز سے تبدیل ہو جائے، یعنی کسی اور کوئی چیز سے مطلب بو، رنگ، ذائقہ اس کو بدل جاتا ہے، لیکن نجس چیز سے نہیں بدلتا، پاک چیز سے بدلتا ہے. یعنی اگر کوئی رنگ چلا گیا اس کے اندر، مثلا کوئی کلرفل پرفیوم چلا گیا، اس کا ٹیسٹ بھی چینج ہو جا رہا ہے، اس کا ذائقہ مثلا اس کا رنگ بھی چینج ہو جا رہا ہے، اس میں سے بو بھی آنے لگے اس کی، لیکن وہ نجس چون نہیں تھا، پس پانی نجس نہیں ہوگا. مسئلہ نمبر 22 پانی کا ایک قر کے برابر ہونا 2 طریقوں سے ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پانی قر ہے، یہ کیسے ہمیں ثابت ہوگا؟ سب سے پہلا طریقہ
انسان خود اس بارے میں یقینی اطمینان ہو، یعنی انسان کو خود پتا ہو کہ یہ بات، مثلا ہمارے ادھر 1000 لیٹر کی، یہ 500 لیٹر کی ٹانکی ہے، ٹھیک ہے، ٹینک ہے ہمارے گھر میں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ہے، بس یہ ہے پانی، کیونکہ جو مساحت اس کی بتائی ہے، جو میجرمنٹ اس کا بتایا گیا ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے، کور کرتا ہے، بس وہ ہم اطمینان ہے ہمیں، بس وہ ہے۔ 2 عادل مرد اس بارے میں خبر دیں، لیکن اگر عادل یا قابل اعتماد شخص اس کے بارے میں اختیار میں ہے، جس کے اختیار میں پانی ہے، اس پانی کو ہونے کی خبر دے، اطمینان پیدا نہ ہو تو اس کے معتبر ہونا میں محل اشکال ہے۔ یعنی 2 عادل مرد اگر اس کے بارے میں کہہ دیں کہ ہاں یہ پانی جو ہے وہ ہے، یا یہ کہ پانی جس کے انڈر ہے وہ اگر ڈاؤٹ فل ہے ہمارے لیے، تو وہ پانی کیا ہے ہمارے لیے کو ماننے کے لیے، یعنی پانی ہے یا نہیں، اس کے لیے اشکال رکھتا ہے۔ قلیل پانی کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ، ایسے پانی کو قلیل کہتے ہیں جو زمین سے نہ ابلے اور جس کی مقدار ایک سے کم ہو۔ مثلا پانی زمین سے نہیں نکلتا، کیونکہ زمین کا پانی جو نکلتا ہے، جو پھوٹ کر نکلتا ہے، وہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پانی زمین سے بھی نہیں نکل رہا ہے، کہیں اور سے بھی جاری نہیں ہو رہا ہے، اور اتنی مقدار میں، مثلا بالٹی میں کسی پانی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بکٹ میں پانی رکھا ہوا ہے، اور ہم یہ کہیں کہ یہ پانی کتنا کیا ہے، کرز کی مقدار سے، یعنی آٹومیٹیکلی ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ کرز کی مقدار اتنی ہے ہی نہیں۔ پانی ایک بالٹی میں کتنا آتا ہے؟ 15 لیٹر 20 لیٹر، اس سے زیادہ کتنا آتا ہے؟ نہیں آتا، بس وہ حکم قلیل رکھتی ہے۔ مسئلہ نمبر 25، جو قلیل پانی کسی چیز پر یعنی نجاست دور کرنے کے لیے ڈالا جائے اور نجاست سے جدا ہو جائے، لیکن اگر چیز پر گر رہا ہے جو ایک بار دھونے سے پاک نہیں ہوتی تو نجس ہے، اور اسی طرح وہ قلیل پانی جو عین نجاست کے الگ ہو جانے کے بعد نجس چیز کو پاک کرنے کے لیے اس پر ڈالا جائے اس سے جدا ہو جانے کے بعد بنا بر احتیاط لازم نجس ہوتا ہے۔ یعنی قلیل پانی کسی عین نجاست، مثلا اگر کسی بچے نے کوئی لباس میں پیشاب کر دیا ہو، ٹھیک ہے، عین نجاست اس میں حائل ہو گیا ہو، لگ گیا ہو، تب کیا کریں گے؟ یعنی اسے نجاست کو دور کرنے کے لیے اگر اس میں پانی ڈالا جاتا ہے اور نجاست سے مثلا وہ جدا ہو، ٹھیک ہے، یعنی وہ لباس سے وہ نجاست جدا ہو جائے گی، یعنی ان چیزوں پر گر رہا ہے، یعنی اس چیز پہ جا کے وہ قلیل پانی گر رہا ہے، خوب، لیکن کیا ہے، ایک بار دھونے پہ وہ لباس پاک نہیں ہوتا، خوب، وہ نجس ہے۔ اسی طرح وہ قلیل پانی جو عین نجاست کے الگ ہو جانے کے بعد نجس چیز کو پاک کرنے کے لیے اس پر ڈالا جائے اس سے جدا ہونے کے بعد بنا پر احتیاط لازم نجس ہے۔ یعنی عین نجاست تو زائل ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی اس کے پانی جب گرا اسے دور کرنے کے لیے، لیکن وہ ایک ہی بار ہے، بس اس میں بھی کیا ہے، احتیاطی لازم کے بنا پر وہ چیز اب بھی نجس ہے۔ جاری پانی کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ جاری پانی وہ ہوتا ہے جو رننگ فارم میں ہو، ٹھیک ہے، یعنی کنٹینیوسلی بہتا پانی، ٹھیک ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ جو فطری طور پر زمین سے ابلے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی چشمہ وغیرہ پھوٹے، کوئی نہر ہو، کوئی مثلا تالاب وغیرہ کا پانی ہے جو زمین سے پھوٹ کر آتا رہتا ہے، بہتا ہو، خواہ کسی بھی ذریعے سے جاری کیا جائے، یعنی اگر ہم کسی نل وغیرہ سے کوئی ٹیپ وغیرہ اگر کھول کے ہم نے پائپ لگا دیا اور پانی اس میں سے بہہ رہا ہے، بس یہ بھی جاری پانی کہلاتا ہے۔ عام طور سے بہتا ہوا ضروری نہیں ہے کہ فطری طور پر زمین سے ہی نکلے، لہٰذا اگر فطری طور سے جدا ہو، جیسے اوپر سے قطرہ قطرہ گر کر زمین پر بہہ جا رہے پانی بہتا ہوا پانی شمار ہوگا، لیکن اگر کوئی چیز فطری طور پر زمین سے ابلنے کی جگہ اس سے اتصال میں مانع ہو، جیسے پانی کا گرنا پانی کے ابلنے کے لیے رکاوٹ بنے یا اس کے فطری منبع سے رابطے کا منقطع کر دے، تو باقی ماندہ پانی جاری کا حکم نہیں رکھتا، خواہ بہتا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی جو پانی ہے، یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز فطری طور پر زمین سے ابلنے کی جگہ اس سے اتصال سے مانع ہو جائے تو یہاں پر کیا ہوگا، یعنی اس کا جو وصل ہے، مثلا کوئی بہتا ہوا پانی ہے اور کوئی ابلتی ہوئی جگہ ہے جہاں سے وہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ ابلتا ہوا پانی جو تھا، یعنی جو پھوٹ کر نکل رہا ہے، اب جو بہتا ہوا پانی آ رہا ہے اس سے مل نہیں رہا ہے، بلکہ کیا کر رہا ہے، اس ابلتے ہوئے پانی کو کیا کر رہا ہے، روک دے رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی پانی اس کے اوپر گر رہا ہے، قطرہ قطرہ آ رہا ہے یا اس کے پاس آ رہا ہے، لیکن اس سے وصل نہیں ہوتا،
اب جب وصل نہیں ہوتا یعنی منقطع کر رہا ہے، وہ جو ایک کنٹینیوٹی ہے وہ اس کو کیا کر رہا ہے، بیچ میں سے کٹ کر رہا ہے، بیچ میں سے کاٹ رہا ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا، وہ جو پانی ہے جو ابھی تک رننگ فارم میں تھا وہ یہاں پر جاری کا حکم نہیں رکھتا ہے، خوب جو بچے ہوئے پانی اس کے ہیں۔ مسئلہ نمبر 27 یہ کہ جاری پانی اگرچہ کر سے کم ہی کیوں نہ ہو، نجاست کے ملنے سے تب تک نجس نہیں ہوتا جب تک نجاست کی وجہ اس کے بو رنگ اور ذائقہ کو بدل نہ جائے، یعنی جس طرح سے کر پانی نجس ہوتا ہے ویسے ہی جاری پانی بھلے سے، یعنی ایک پتلی سی دھار اگر کسی چشمے کی پھوٹ کر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اب اس کی جو مقدار ہے جس طرح سے کر پانی کی بتائی گئی اس سے بہت کم ہے، لیکن وہ چون جاری ہے کیونکہ وہ رننگ فارم میں ہے، بس وہ کیا ہے یہاں پہ کیا ہوگا، وہ کیا ہے، کر کی ہی کنڈیشنز رکھتا ہے، کر جس طرح سے بو رنگ ذائقہ بدلنے پر ہی نجس ہوتا ہے ویسے یہ پانی بھی اسی حالت میں نجس ہوگا، وگرنہ نجس نہیں ہوگا۔ اگر نجاست جاری پانی سے مل جائے اس کی اتنی مقدار جس کے بو رنگ ذائقہ نجاست کی وجہ سے بدل جائے، نجس ہے، ٹھیک ہے، یعنی جاری پانی میں اگر بو رنگ ذائقہ کسی نجاست کے ملنے پر بدل جائے تو وہ نجس ہو جائے گا، البتہ اس پانی کا وہ حصہ جو چشمے سے متصل ہو پاک ہے، خواہ اس کی مقدار کر سے کم ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگر چشمے سے مل جاتا ہے وہ جا کر وہ پانی جو جاری ہے کسی پھوٹتے ہوئے چشمے سے مل جاتا ہے تو وہ اس کی مقدار بہت کم ہی کیوں نہ ہو کر سے، تب بھی وہ کیا ہو جائے گا، بدل جائے، مثلا اس کی جو مثلا مقدار کر سے کم ہی کیوں نہ ہو تب بھی وہ کیا ہو جائے گا، پاکی کا حکم رکھتا ہے۔ ندی کی دوسری طرف کا پانی اگر ایک کر جتنا ہو یا اس پانی کے ذریعے جس میں بو رنگ ذائقہ کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو چشمے کی طرف سے پانی سے ملا ہو تو پاک ہے ورنہ نجس ہے، یعنی ندی کا اتنا پانی کہ جو کر کی مقدار یعنی کر کی مقدار رکھتا ہے، اور اگر کسی پانی سے مثلا جس میں مثلا بو رنگ ذائقہ پانی کے ذریعے یعنی کوئی چیز کے ذریعے اگر وہ نجس ہو جاتا ہے، یعنی بو رنگ ذائقہ اس کو تبدیلی واقع مثلا اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یعنی اس پانی کے ذریعے جس میں یعنی بو رنگ ذائقہ کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی ہو، چشمے کی طرف کے پانی سے ملا ہو، یعنی اگر اس کا چشمہ سے متصل ہو، اتصال ہو، یعنی جہاں سے پانی پھوٹتا ہے اگر اس سے وہ جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور بو رنگ ذائقہ اس کا تبدیل نہیں ہوا ہے، واقع نہیں ہوا ہے، تو وہ اس حالت میں کیا ہوگا، وہ پانی جو کر کی مقدار ندی کے اس پار رکھتا ہے وہ پاک ہے، وگرنہ کیا ہوگا، نجس ہوگا۔ خوب یہ آج کا درس تھا۔ آج کے درس سے پہلا سوال یہ کہ خداوند عالم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے روایت کے مطابق کن دو چیزوں کو امام نے بتایا ہے کہ وہ نجس کو طاہر کرتی ہیں، یعنی مطہرات میں سے ہیں۔ دوسرا سوال یہ کہ پانی کتنی طرح کے ہوتے ہیں، یعنی کتنے ٹائپس کے پانی ہوتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ کہ کر پانی کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں۔ تیسرا سوال اگر کر پانی کا کوئی مثلا اگر کوئی کر پانی میں کسی نجس چیز کا اتصال ہو جائے، یعنی کوئی نجس چیز گر جائے اور اس کا بو رنگ اور ذائقہ تبدیل ہو جائے تو وہ کر پانی کا حکم کیا ہوگا۔ چوتھا سوال یہ کہ آیا قلیل پانی سے نجس چیز ایک بار میں طاہر ہوتی ہے، یعنی ایک بار قلیل پانی سے دھونے سے کیا وہ پاک ہوتا ہے یا نہیں۔ پانچواں سوال یہ کہ جاری پانی کسے کہتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔